الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الله عز وجل في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. عالی ذی مرتبت جناب صدر مجلس صاحب، دور دراز سے تشریف فرما ہمارے مہمانان اعظام و علماء کرام، اور سامنے تشریف فرما ہمارے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام کے سامنے مجھے چند منٹ دی گئی ہے تاکہ آپ حضرات کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں. حضرات، ہمیں جو مختصر سی گفتگو کرنی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر. حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا قانون چل رہا ہے، پوری کائنات کے اندر اسی کا نظام برپا ہے. لہذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کا جو قانون ہے، جو کلیہ ہے، وہ درست ہے اور صحیح ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا پڑے گا. اور اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جو کرنے کا حکم دے اس کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس حکم کو بجا لائے. حضرات، قرآن اور حدیث پاک کے اندر اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بہت زیادہ جگہوں پر آئی ہوئی ہے. حضرات، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ المنافقون کے اندر: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتی احدکم الموت. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو، جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو ایمان کے لقب سے پکارا ہے، یقین مانیے اس میں محبت جھلکتی ہے. جیسے ایک باپ اپنے بیٹا کو نام لے کر کے پکارتا ہے تو اس میں وہ محبت ظاہر نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ایک باپ اپنے بیٹا کو بیٹا کہہ کے پکارتا ہے تو اس میں بہت زیادہ محبت چھلکتی ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایمان والے کہہ کے پکار رہے ہیں، اور آگے حکم دے رہا ہے کہ انفقوا من قبل ان یأتی احدکم الموت، کہ لوگو تم خرچ کرو اپنے مال میں سے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ تمہاری موت آئے اور اس وقت تم تمنا کرو کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ لوگ اس وقت یہ خواہش کریں گے، یہ تمنا کریں گے کہ ہمارے پروردگار عالم ہم کو کچھ وقت کے لیے مہلت دے دیجئے، ہم خوب آپ کے راستے میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب انسان کی گھڑی آ جاتی ہے تو پھر اس کو ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں ملتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جان دیا ہے، ہمیں اور آپ کو مال دیا ہے، اور یہ جان بھی یہ مال بھی اللہ رب العزت کی ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کے راستے میں خوب زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں. حضرات، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ایسے جذبات پائے جاتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو، بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنا محبوب اور پسندیدہ مال خرچ کر نہ ڈالو. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو مدینہ پاک کا ایک بہت ہی مالدار صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ کا بہت ہی بڑا مالدار صحابی تھا،
اس کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے آگے سامنے میں بہت ہی بڑا کھجور کا باغیچہ تھا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا پورا باغیچہ اللہ کے راستے میں قربان ہو. اسی طریقے سے حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بارے میں آتے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے انہوں نے بھی اپنا باغیچہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے اس دانے کی طرح ہے کہ ایک انسان ایک دانہ زمین کے اندر بوتا ہے اور اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالیوں میں 100 دانے ہوا کرتے ہیں. آج ہم اس مثال کو بہت ہی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم مکے کا ایک بیج زمین کے اندر ڈالتے ہیں اور اس ایک بیج زمین میں ڈالنے کے نتیجے میں ہم ہزاروں دانے پاتے ہیں. اگر ہم اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اگر اللہ کے راستے میں 1 روپے بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین رکھیے کہ اللہ رب العزت اسے ہمیں لاکھوں اور کروڑوں میں بدل کے دیں گے. میں اپنی باتوں کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.